السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کو فرمان حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے شروعات کرتے ہیں اپنے بلاگ کی۔ طمع کرنے والا ذلت کی زنجیروں میں گرفتار رہتا ہے، فرمان حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام۔ ویورز، آج ہے ہمارا جو ہے سائن، وہ ہے ورگو، سنبلہ ستارہ، جو برج سنبلہ چھٹا ہے میرے خیال سے، جو 24 اگست سے 23 ستمبر تک پیدا ہوئے، اس کے درمیان پیدا ہوئے بچے بچیاں، یہ ان کے لیے ہے، ان کا حال احوال بتاتا ہے 2024 کا۔ ستارہ عطارد ہے، اس کا سیارہ عطارد ہے، ورگو، برج سنبلہ، دن بدھ ہے، عدد 5 ہے، حروف پے غین ہے، رنگ گہرا زرد پیلا ہے، عنصر خاکی ہے، جو نگ ہیں جواہر، جو ہاتھوں میں نگینے ڈالنے والے گو میدک زرد عقیق فیروزہ، بہترین شریک حیات جدی سور ہے، جو انہیں موافق ہے۔ ناموافق ساتھی جو ہے ان کی قوس ہوت و جوزہ، ان کے ساتھ اگر شادی ہوگی تو ناموافق کی میرج لائف چل سکے گی ان کی۔ ویورز، بیماریاں جو انہیں لگتی ہیں وہ ہیں معدہ، جگر، آنتوں کی بیماریوں، السر، کان کی تکالیف۔ ستاروں کی گردش و اہم معلومات۔ زحل سال گزشتہ سے 7ویں گھر میں موجود ہے، اس سال بھی 7ویں گھر رہتے ہوئے 10ویں کام، کاروبار، کیریئر اور پہلے عزت و وقار، معاشرتی اور سماجی مقام و تعلقات کے ساتھ 4تھے گھر، رہائش، پراپرٹی اور جائیداد کے مسائل درپیش رہیں گے۔ زحل 7ویں گھر میں انسان کو معاشرے میں تنہائی اور الگ تھلگ کرنے اور ذہنی دباؤ میں اضافہ کا باعث بنتا ہے۔ کاروباری افراد کو ایسے بھی ہوتا ہے کہ بھری مارکیٹ میں کوئی خریدار ان کے پاس نہیں آتا۔ آغاز سال کے ساتھ ہی مریخ عطارد کی 7ویں گھر گردش اور نحوست اور ذاتی ستارے کا وبال، سب عوامل مل کر ازدواجی معاملات خراب کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ عزت و وقار و معاشرتی مقام۔ عطارد آپ کا ذاتی ستارہ 5 فروری تا 10 مارچ 7ویں گھر وبال میں ہوگا۔ 13 فروری تا 30 اپریل مریخ 7ویں گھر زحل کے ساتھ اور چھٹے گھر وبال یافتہ ہوگا۔ 3 ستاروں کا اجتماع آپ کی شخصیت سے متعلق افواہوں، غلط باتوں اور بے سر و پا اسکینڈلز آپ کی شخصیت، عزت و وقار میں شدید کمی کا باعث بن سکتے ہیں۔ ذہنی دباؤ میں اضافہ اور تلخیاں آپ کو پریشان کر سکتی ہیں۔ تاہم 12 مارچ سے 7 اپریل زہرہ کا 7ویں گھر میں شرف بگڑتے ہوئے حالات سنوارنے میں معاون ثابت ہوگا۔ گرتی ہوئی ساکھ اور عزت و وقار میں بہتری کی کوششیں ان دنوں کامیاب ہوں گی۔ 2 اپریل تا 25 اپریل، 5 اگست تا 29 اگست، 26 نومبر تا 16 دسمبر عطارد کی رجت اور 30 جون سے 15 نومبر زحل کی 7ویں گھر رجت عزت و وقار میں کمی لا سکتی۔ ان دنوں میں کوئی بھی بات یا گفتگو بنا سوچے سمجھے کرنا آپ کے لیے ایشو بنا سکتی ہے۔ کاغذی کارروائیوں اور کاروباری سودوں میں نہایت محتاط رہنا ہوگا۔ سال کے دیگر ایام خصوصاً 29 اگست سے ستمبر کے درمیان عطارد کا شرف بہترین وقت ہوگا۔ معاشی و مالی استحکام۔ زہرہ 9ویں اور دوسرے گھروں کے مالک ستارہ آپ کی قسمت اور مالی پوزیشن میں کمی بیشی لانے کا باعث بنتا ہے۔ 23 جنوری تا 5 اپریل اور 11 نومبر سے سال کے آخر تک زہرہ کا سعد حالت میں ہونا اور مارچ میں زہرہ کا شرف مالی حوالے سے بہتری کے کام کرنے میں معاون ثابت ہوں گے۔ 29 اپریل تا 24 مئی اور 17 جون تک زہرہ کا 9ویں اور 10ویں گھروں میں قیام مالی بہتری لانے کے ساتھ
قسمت کے دروازے کھلنے کا وقت ہوگا۔ 5 اگست سے 29 اگست اور 23 ستمبر سے 14 اکتوبر زہرہ پہلے اور تیسرے گھروں میں نحس ہوگا۔ ان ایام میں کوئی بڑا مالی قدم اٹھانے سے گریز کریں ورنہ نقصان ہو سکتا ہے۔ 29 اپریل سے 5 اگست اور 18 اکتوبر سے سال کے آخر تک زہرہ اچھی حالت میں رہے گا۔ مالی بہتری کی کوششیں کامیاب ہونے اور مالی آسودگی ملنے کا کبھی امکان ہوگا۔ یاد رکھیں 22 ستمبر سے 23 اکتوبر شمس کا وبال اور گرہن دوسرے گھر میں اور 25 مارچ کا قمری گرہن دوسرے گھر میں لگنے سے مالی نقصانات ہو سکتے ہیں، محتاط رہیں۔ منگنی، اولاد، انعامی بانڈز، لاٹری وغیرہ۔ زحل کا 7ویں گھر اور مشتری کا 9ویں گھر قیام منگنی کرنے ایسے افراد جن کی شادی نہیں ہو سکی ان کے رشتے طے ہونے کے حوالہ سے سعد وقت ہوگا، لیکن زحل انتھک محنت اور حقیقی طور پر آپ کو مشکلات میں ڈالے بنا نسبت یا منگنی طے نہیں ہونے دے گا۔ پسند کی شادی کے حوالہ سے اچھا وقت ہوگا، لیکن زحل کے 7ویں گھر میں موجودگی نہایت مشکل سے ایسا ہونے کی امید ہے۔ 26 مئی تک مشتری کی 9ویں گھر موجودگی قسمت کے حوالہ سے سعد ہوگی۔ انعامی بانڈز، اسٹاک مارکیٹ اور اجناس ذخیرہ کرنے والے افراد کو فوائد کا حصول ہو سکتا ہے۔ اولاد کے خواہش مند افراد کو آغاز سال سے 26 مئی تک اچھا وقت میسر ہوگا۔ ان ایام میں دعا اور دوا سے حصول اولاد کی کوششیں کامیاب ہو سکتی ہیں۔ بچوں کی تعلیم پر توجہ دینا ہوگی، خصوصاً کالج لائف سے گزرنے والے نوجوان لڑکوں کو مطلوبہ گریڈ نہ ملنے کی وجہ سے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں داخلوں کا حصول مشکل ہو سکتا ہے۔ گھر، والدہ، رہائش و جائیداد۔ مشتری زمین جائیداد اور گھریلو معاملات کا مالک ستارہ 26 مئی تک سعد رہتے ہوئے زمین جائیداد کی خرید و فروخت اور نیا گھر بنانے کے حوالہ سے سعد اوقات مہیا کرے گا۔ سنبلہ افراد پلاٹ زمین جائیداد کی خرید و فروخت سے کثیر منافع کا حصول ممکن کر سکتے ہیں، تاہم والدہ کی صحت کا خیال رکھنا ہوگا۔ 9 جون تا 21 جولائی مریخ کا سور میں قیام اہل خانہ اور والدہ کی صحت کو متاثر کر سکتا ہے۔ 29 اپریل تا 24 مئی ایک اور سعد ترین وقت ہوگا۔ 3 نومبر تا آخر سال تک عطارد کا چوتھے گھر میں موجود ہونا گھر کی تبدیلی اور زمین جائیداد کی خرید و فروخت میں دستاویزات کی کوئی کارروائی میں کسی قسم کی تاخیر یا غلط تحریر آپ کو مشکلات سے دوچار کر سکتی ہے۔ ان ایام میں تحریری معاہدوں میں خاصے محتاط رہیں۔ 2 اپریل تا 25 اپریل، 5 اگست تا 29 اگست، 26 نومبر تا 16 دسمبر عطارد کی رجت اور 30 جون سے 15 نومبر زحل کے 7ویں گھر رجت معاہدوں کو توڑنے یا تحریری معاملات میں تاخیری حربے یا قانونی پیچیدگیوں کا لازمی خیال رکھیں ورنہ مشکلات سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ شراکتی ازدواجی معاملات و شادی بیاہ۔ سال گزشتہ سے شراکتی ازدواجی معاملات سے شادی بیاہ زحل کے 7ویں گھر موجودگی ہونے کی وجہ سے التوا کا شکار ہیں۔ زہرہ کا 12 مارچ تا 5 اپریل 7ویں گھر، 29 اپریل تا 17 جون 9ویں 10ویں گھر اور 29 اگست تا 23 ستمبر دوسرے گھروں میں قیام شادی بیاہ کے حوالہ سے آسانی اور سعد اثرات دے سکتا ہے۔ 5 اپریل تا 29 اپریل، 5 اگست تا 29 اگست، 23 ستمبر تا 18 اکتوبر شراکتی معاملات میں عدم اطمینان ازدواجی معاملات میں تلخیاں اور عدم استحکام لا سکتا ہے۔ ان دنوں میں نکاح، شادی یا منگنی کرنے سے بچیں ورنہ آنے والی زندگی تلخیوں کا شکار ہو سکتی ہے۔ زحل کی 7ویں گھر سارا سال موجودگی اور 30 جون تک تا 15 نومبر رجت اور 18 ستمبر کو لگنے والا قمری گرہن شادی کی امیدوں کو ختم کر سکتا ہے۔ شراکتی معاملات ختم ہو سکتے ہیں۔ پہلے سے ناراض میاں بیوی کے درمیان طلاق کی نوبت ان ایام میں آ سکتی ہے۔ کوشش کریں صلح جوئی سے معاملات سلجھ جائیں۔
25 مارچ قمری اور 2 اکتوبر شمسی گرہن بھی شادی بیاہ، شراکتی معاملات اور ازدواجی معاملات کے حوالہ سے خراب اوقات ہوں گے۔ تعلقات عامہ، سفر اور نزدیکی تعلقات۔ مریخ تعلقات کا حاکم اور نزدیکی سفرات کے لحاظ سے آغاز سال کے ساتھ ہی 4 جنوری تا 13 فروری 5ویں گھر میں ہوگا۔ دشمنوں اور حاسدین سے اگر آپ واقف ہیں تو ان دنوں میں آپ انہیں زیر کر سکتے ہیں، تعلقات میں بہتری لا سکتے ہیں۔ بہن بھائیوں اور عزیز و اقربا کے ساتھ جاری تنازعات ختم کرنے کے حوالہ سے یہ ایک ساتھ وقت ہوگا۔ کاروباری افراد کو ان دنوں میں نزدیکی سفرات کامیابیاں دلا سکتے ہیں۔ 13 فروری تا 30 اپریل دشمن اور حاسد غلبہ پانے کی کوشش کریں گے۔ ان دنوں ملازمت پیشہ افراد کو اپنے آفس کے دیگر افراد پر نظر رکھنا ہوگی۔ حاسدین آپ کے خلاف منصوبہ بندی کر سکتے ہیں۔ 9 جون تا 21 جولائی اور 5 ستمبر تا 4 نومبر کے ایام کے دوران تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں، خصوصاً عزیز و اقربا کے ساتھ، اور بہن بھائیوں میں اختلافات شدت اختیار کر سکتے ہیں۔ 7 دسمبر تا آخر سال مریخ کی رجحت آپ کو متاثر کر سکتی ہے۔ وراثت، قرضے، شراکتی مالی معاملات۔ آغاز سال 4 جنوری تا 13 فروری مریخ کا شرف وراثتی امور کے لحاظ سے شراکت داروں اور مالی امور میں شراکت داروں کے ساتھ ملنے اور معاملات حل کرنے کے حوالہ سے ایک ساتھ ترین وقت ہوگا۔ مشترکہ خاندانی نظام میں رہنے والے اکثر افراد کو اس سال وراثت ملنے کا قوی امکان 26 مئی تک ہو سکتا ہے، بشرطے کہ کوششیں کریں اور حصہ داروں کے ساتھ معاملہ فہمی کریں۔ قرضوں کی ادائیگی کے حوالہ سے سال گزشتہ سے زحل 7ویں گھر رہتے ہوئے مسلسل دباؤ لا رہا ہے، جبکہ مشترکہ مالی شراکت کرنے والے افراد کے ساتھ بھی مالی معاملات میں شراکت داروں کی جانب سے دباؤ کا سامنا ہوگا۔ زحل گزشتہ ایک سال سے مسلسل قرضوں میں اضافہ کا باعث بن رہا ہے۔ ایسے تمام افراد قرض لینا ترک کر دیں، ورنہ 2025 میں زحل کے 8ویں گھر آنے سے قرض خواہوں کا دباؤ آپ کی مشکلات میں شدید اضافہ کا باعث بن سکتا ہے۔ حج، زیارات، بیرون ملک سفر و اعلیٰ تعلیم۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے کالج کی تعلیم کا اچھا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ 7ویں گھر میں زحل کی موجودگی اکثر نوجوانوں کو تعلیم سے بیزار اور غافل کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اگر آپ نے تعلیم پر توجہ نہیں دی تو اعلیٰ تعلیم کے حصول کی خاطر اچھے تعلیمی اداروں میں داخلہ مشکل ہو سکتا ہے۔ تاہم 26 مئی تک مشترکی 9ویں گھر میں نشست اعلیٰ تعلیم کے حوالہ سے بیرون ملک تعلیمی اداروں میں داخلہ ممکن بناتے ہوئے بیرون ملک سفر کو یقینی بنا سکتا ہے۔ حج، زیارات اور مذہبی سفرات کے لحاظ سے اس سال مئی تک آپ کو سفرات میسر آئیں گے۔ اس کے علاوہ 12 مارچ تا 5 اپریل، 29 اپریل تا 17 جون، 21 جولائی تا 5 اگست کے ایام خصوصی سعد ہوں گے، جبکہ 29 اگست تا 23 ستمبر کے ایام امیگریشن اور اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے کوششیں کامیاب کرنے کے لیے حوالہ سے سعد ایام ہوں گے۔ 5 اپریل تا 29 اپریل، 5 اگست تا 29 اگست، 23 ستمبر تا 28 اکتوبر کے ایام میں مشکلات اور رکاوٹیں سامنے آ سکتی ہیں۔ امیدیں، خواہشات، دوست، احباب۔ قمر آپ کے بیت الامید کا حاکم ہو کر ہر ماہ عروج و زوال کی کیفیات سے گزرتا ہے اور امیدوں، خواہشات کی تکمیل کے حوالہ سے یکساں حالات نہیں رہتے۔ زحل کی 5ویں گھر پر نظر مسلسل سال گزشتہ سے 11ویں گھر پر تکمیل کے حوالہ سے مشکلات لا رہی ہے۔ مریخ کی 5 ستمبر تا 4 نومبر اور زہرہ کی 17 جون تا 11 جولائی 11ویں گھر موجودگی امیدوں، خواہشات کی تکمیل کے حوالہ سے مشکل اوقات ہوں گے۔ دوست احباب کے ساتھ تلخیاں اور ناراضگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ مزاج میں تیزی، کام، کاروبار، ملازمت پیشہ افراد کو اور کیریئر بنانے کے حوالہ سے پر امید لوگوں کو ناکامی سے دوچار کر سکتی ہے۔
21 جون تا 22 جولائی شمس معاملات سلجھانے میں اہم کردار ادا کرے گا، تاہم قمر کا گرہن 25 مارچ اور 18 ستمبر کو مشکل اوقات ہوں گے۔ ان دونوں دوست احباب کے ساتھ کوئی بڑا کام نہ کریں، نقصان اٹھا سکتے ہیں۔ امیگریشن، خفیہ معاملات اور روحانی امور۔ نویں گھر میں مشتری کا قیام اور شمس کا 19 اپریل تا 20 مئی نویں گھر میں قیام امیگریشن اور بیرون ملک سفر کے حوالہ سے سعد وقت ہوگا۔ 2 جولائی تا 26 جولائی عطارد اور 11 جولائی تا 5 اگست زہرہ اور 4 نومبر تا آخر سال مریخ کا 12ویں گھر میں قیام امیگریشن اور خفیہ معاملات کے حوالہ سے سازگار اوقات ہوں گے۔ ان ایام میں امیگریشن کے حصول کے لیے کی گئی کوششیں کامیاب ہوں گی۔ 26 مئی کے بعد مشتری کے 10ویں گھر آ جانے سے امیگریشن اور روحانی امور کے لحاظ سے کچھ معاملات متاثر ہوں گے، تاہم روحانی امور میں کسی اچھے استاد کی تلاش میں کامیابی ملنے کا امکان ہوگا۔ شمسی و قمری گرہن۔ 25 مارچ کو پہلا قمری گرہن دوسرے گھر میں لگے گا، جبکہ دوسرا شمسی گرہن 8ویں گھر حمل میں 8 اپریل کو لگے گا، جبکہ تیسرا قمری گرہن برج حوت 7ویں گھر میں 18 ستمبر کو لگے گا، اور چوتھا شمسی گرہن 2 اکتوبر کو دوسرے برج میزان میں لگے گا۔ مالی نقصانات، شراکتی معاملات، ازدواجی مسائل اور سماجی و معاشرتی مقام میں کمی اور قرضوں کی زیادتی کی وجہ سے آپ متاثر ہو سکتے ہیں۔ ان ایام میں آپ صدقات دیں اور احتیاط کریں۔ صدقات و وظائف و جواہرات۔ سورۃ کوثر کم از کم 9 مرتبہ ہر نماز کے بعد یا 45 مرتبہ نماز فجر کے بعد پڑھیں۔ یا اللہ یا فتاح ہو یا رزاق ہو کا ورد اٹھتے بیٹھتے کریں۔ کالے ماش یا کالے چنے یا چائے کی پتی 350 گرام یا حسب توفیق غریب و غربا کو بروز ہفتہ عطیہ کریں۔ جواہرات میں آپ زمرد، اونکس، جیڈ کا استعمال کر سکتے ہیں، تاہم اس سال ایکوامرین کا استعمال آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ تھے ویورز، آج چھٹا برج تھا ہمارا سنبلہ اور سنبلہ ورجو۔ اس کے بارے میں آپ کو تمام میں نے معاملات بتا دیے ہیں، جن کی پیدائش 24 اگست سے 23 ستمبر کے اندر اندر ہوئی ہے۔ ان کا برج یہ سنبلہ ہے، ورگو۔ تو دیکھ کے اپنے معاملات کو غور سے اور عبادت کریں، 5 ٹائم نماز ادا کریں، اللہ تعالیٰ کا جھکیں، شکر ادا کیا کریں اپنے پروردگار عالم کا، اور برائی سے بچے رہیں، 5 وقت باوضو ہو کر نماز ادا کیا کریں۔ اور باوضو ہونے سے انسان ویسے ہی ذہن انسان کا بدل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، پریشانیوں سے نجات دیں، رزق میں برکت عطا کریں، محمد و آل محمد کے صدقے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ بیل آئیکن کو آل پہ کر دیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔ پھر آپ کے لیے ویڈیو لے کے آؤں گا نیکسٹ جو برج ہے۔ اوکے ویورز، اللہ حافظ، فی امان اللہ، اللہ نگہبان، اللہ تعالیٰ